بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یسرآباد چک مول تحصیل محل ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ پہلا پارہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کا میں آپ کی خدمت میں یوٹیوب میں مکمل کر چکا ہوں، بیان دے چکا ہوں، اور اس کے بعد آج میں آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کروں گا کہ کیا آپ کن امتوں میں جو ہے نبی بنا کر مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ مختلف مفسرین کلام کے اقوال ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرے دوستو، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام دو امتوں میں نبی مبعوث فرمائے گئے تھے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اپنی قوم اہل مدین کی طرف۔ اہل مدین، لفظ مدین جو ہے ایک آدمی کا نام ہے، مدیان سے اس کا نام تھا، اس کی اولاد پہلی مدین بن گیا۔ وہ میں گزشتہ تقریر میں واعظ میں بیان میں عرض کر چکا ہوں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اہل ایکا کی طرف سے یہ درختوں کے جھونڈ میں رہنے والے لوگ تھے۔ ایکا کا مطلب یہ ہے کہ درختوں کے جھونڈ میں رہنے والے لوگ۔ تو دوسرا قول ہے کہ آپ جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام ایکا والوں کی طرف سے جو ہے ان پر مبعوث فرمائے گئے، نبی بن کر۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا، یعنی ان ایکا والوں پر جو درختوں میں رہتے تھے، ان کے بڑے طویل لمبے لمبے قد تھے، لوگ بھی ان سے ڈرتے تھے، لڑتے نہیں تھے، تو سخت گرمی ان پر مسلط کر دی اور عذاب کو اس طرح بلند کیا کہ وہ ایک بادل کا ٹکڑا معلوم ہوا تھا۔ جب وہ ٹکڑا ان کے قریب ہوا تو یہ لوگ اس کی ٹھنڈک سے امید وابستہ کر کے اس کی طرف چل پڑے کہ یہ بادل ہے، ٹھنڈا بادل ہے، ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، ہوا اس میں ہم سکون آرام کریں گے۔ جب سب اس کے نیچے جمع ہو گئے، یعنی اس صاحبان کے نیچے، بادل کے نیچے، تو اس سے آگ برسنا شروع ہو گئی، یعنی اس بادل صاحبان سے آگ آتش برسنا شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد معمر بن راشد فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی نے بعض دوسرے علماء سے نقل کر کے بتایا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم شعیب نے جب حکم خداوندی کو ترک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رزق کو مزید وسیع کیا۔ انہوں نے پھر دوسرا حکم چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے مزید وسعت عطا فرمائی۔ چنانچہ پھر ایسا ہونے لگا کہ جب بھی وہ کوئی حکم چھوڑتے تو ان پر مزید رزق کی وسعت فرما دی جاتی، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاکت کا ارادہ کر لیا تو ان پر ایسی سخت گرمی یعنی مسلط کی اور وہ اس کی تاب نہ لا سکے، حتیٰ کہ کوئی سایہ دار چیز، پانی انہیں نفع نہ دیتا۔ میرے دوستو، یہاں تک کہ اس قوم کا کوئی آدمی باہر نکلا، اس نے ایک صاحبان کے نیچے پناہ لی تو وہاں سے اسے سکون محسوس ہوا۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے ادھر آ جاؤ۔ وہ جلدی سے اس جگہ کی طرف لپکے۔ جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی ہوا سے ان پر آگ کے شعلے بھڑکا دیے۔ ابو اسحاق زید بن معاویہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انہیں سخت گرمی اور لو کی جس نے انہیں ان کے گھروں میں بے چین ان کو کر دیا، بے چینی پھیلا دی۔ پھر ایک بادل کا صاحبان کی شکل میں ظاہر ہوا تو وہ سب اس کے پیچھے چلے گئے۔ پھر جب وہ سب اس کے نیچے سو گئے تو انہیں زلزلے نے آن پکڑا
ایک اور قول ہے اس میں ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ہے قول، وہ فرماتے ہیں اس تفسیر کے متعلق جو میں عرض کر رہا ہوں کہ عذاب نے قوم شعیب پر سایہ کر دیا۔ ایک اور قول ہے حضرت ابن جریج کا، اس کی تشریح میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ان پر عذاب نازل کیا تو شدید گرمی اور لو نے انہیں آن گھیرا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادل کا ٹکڑا بلند کیا تو قوم شعیب میں سے ایک جماعت سایہ حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف گئی تو وہاں انہیں ٹھنڈک اور معتدل ہوا محسوس ہوئے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کے اوپر سے عذاب نازل فرما دیا۔ ابن زید اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف بادل کی شکل کے صاحبان کو بھی ان کے سروں پر منڈلا دیا، جبکہ دوسری طرف سورج کی تپش اس قدر تیز کر دی کہ زمین پر موجود ہر چیز پھسم ہو گئی، یعنی سب لوگ اس صاحبان کے نیچے چلے گئے، اور جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے صاحبان کو ہٹا دیا اور سورج کی تبش اور تیز کر دیا، جس سے وہ اس طرح جلنے لگے جیسے جو ہے کڑھائی میں کوئی چیز ٹڈی وغیرہ جو ہے مچھلی کوئی چیز ہے اس کو ڈال کر ہم بھون لیتے ہیں، کوئی گوشت وغیرہ اس میں ڈال کر بھون، اس طرح لوگ بھون گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں جو عالم بھی تھے تمہیں یہ بات کہے کہ عذاب یوم کے دن، یعنی جس دن عذاب ہو کہ دن عذاب کچھ بھی نہ تھا تو اسے چھوٹا سمجھو۔ میرے دوستو، ایک برائی بھی انسان کو جو ہے خراب کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ لیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں سے اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ترجمہ عرض کیا ہے یہ سورۃ ہود کا آیات مبارکہ 87 کا ہے۔ تو ان کی قوم نے حضرت شعیب کو یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم پر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتا دی، فرما دی۔ حضرت زید بن اسلم مذکورہ بالآیات کی متعلق تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ من جملہ ان چیزوں کے جن میں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو منع کرتے تھے، ایک چیز جو ہے درہم کو کاٹ کر تھوڑا سا بچا لیتے تھے، یعنی ان کی عادت یہ تھی کہ جو درہم لوگوں کو ادا کرتے ہوئے تو ان میں سے تھوڑا سا حصہ توڑ کر رکھ لیتے تھے، جس کو کہتے ہیں ڈنڈی مارنا۔ ابن مودود محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ سے نقل ہے، فرماتے ہیں کہ قوم شعیب کو درہم کترنے پر عذاب دیا گیا، پھر وہی بات مجھے قرآن کی اس آیات میں مل گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب ہم آل یعقوب کے ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں دوبارہ، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔